डरा दिया गया है کہ اگر ہم ذرا سا بھی کچھ غلط کہہ دیں گے جو ان کی لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوگا، مولویوں کی اور جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں، تو یہاں پہ دیکھا جائے گا، نہ سنا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، سیدھے سیدھے مار دیا جائے گا۔ پاکستان میں کسی کو مار دینا بہت آسان کام ہے۔ آپ کسی کے اوپر بھی کہہ دیں جی بلاسفیمی لا لگا دیں، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور اس کے بعد مار دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھوں گا، آپ کے نظر میں یہ جو قانون آیا ہے تحفظ بنیاد اسلام، مطلب 97% ایک بیانیہ یہ آتا ہے، ایک موقف یہ آتا ہے کہ اس ملک میں 97% یا 96% لوگ مسلمان ہیں، تو بھائی ہمیں تو کوئی یہاں پہ اس ملک کو کوئی کافر نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں آپ نے کانسٹیٹیوشن چینج کرنا ہو تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، اتنی میجورٹی چاہیے، اتنے لوگ چاہیے ہوں گے۔ تو یہ ہم بار بار اتنی مذہبی لیجسلیشن اور خاص کر کاف لیگ کی طرف سے اس کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایز اے جرنلسٹ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ چیمہ صاحب، سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت اسلام پڑھا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلیم حاصل کرنے کا کہا گیا وہ اسلام میں کہا گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ سب سے زیادہ جاہل جو ہے وہ اسلام میں ہی ہے۔ آپ جیسے کہہ رہے تھے یہاں پہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہر طرح کے جو لوگ یہاں پہ دوسرے مذاہب کے رہتے ہیں ان کو تمام رائٹس ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم سب یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، یہاں پہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ ایک ذرا سا مندر بننے جا رہا تھا تو یہاں پہ سب کا اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ یہاں پہ یہ ایک عادت سی بن گئی ہے لوگوں کی کہ وہ مذہب کو بیچتے ہیں۔ پاکستان واحد اسلامک کنٹری ہے جہاں پہ مسلمانوں کو مار مار کے مزید مسلمان بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آگے بڑھنے کے کیوں باقی کنٹریز بھی تو ہیں نا، جیسے دبئی ہے اور اسی طرح سے بے شمار اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے آگے ہیں، ہم جہالت میں ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ کل بھی میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہی تھی ایک انڈین چینل پہ، اور ہمارے یہاں کے 3 پینلسٹ گئے ہوئے تھے، تو اینکر نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ کوئی ڈونیشن دیں گے مندر بننے کے لیے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ ہر کوئی آئیں بائیں چائیں کر رہا تھا، کسی ایک سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی میں ڈونیشن دوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے کوئی مسلمان ہونے سے نکال نہیں دے گا۔ ایسا کسی نے بھی نہیں کہا، سب اپنی اپنی ادھر ادھر کے کبوتر اڑاتے رہے بیٹھ کے، لیکن یہ بات نہیں کہی۔ ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر ہم ذرا سا بھی کچھ غلط کہہ دیں گے جو ان کی لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوگا، مولویوں کی اور جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں، تو یہاں پہ دیکھا جائے گا، نہ سنا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، سیدھے سیدھے مار دیا جائے گا۔ پاکستان میں کسی کو مار دینا بہت آسان کام ہے۔ آپ کسی کے اوپر بھی کہہ دیں جی بلاسفیمی لا لگا دیں، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور اس کے بعد مار دیتے ہیں۔ ہسٹری میں جب حضور اکرم تھے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا واقعہ تھا جس میں ان کو کسی نے کچھ کہا اور اس کے اوپر لوگوں نے اس انسان کو مار دیا؟ کبھی بھی ہمیں ہسٹری میں ایک سنگل چیز ہم نہیں بتا سکتے۔ یہاں پہ مولوی جو ہیں وہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ جیسے مذہب ہے، ہر ایک کا الگ اسلام ہے، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ احمدیز ہیں، احمدیز کو ہم مسلمان تو کیا، ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں تو سعودی عرب کی ہم ایسے جیسے سعودی عرب ہمارا مائی باپ لگتا ہے، ہر چیز میں ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، وہ امریکہ جو کہتا ہے سعودی عرب وہی کرتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہاں بھارت ہمارا دشمن ہے، جو ہماری زبان سمجھتا ہے، ہم جس کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، جس کے جیسے دکھتے ہیں، جس کے جیسے بولتے ہیں، جس کے جیسے کھانے کھاتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ویسے دشمن تو ہے، یہ تو آپ یہ کریں، سمجھ نہیں آتی، دشمن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ نہیں چیمہ صاحب، ان کی پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے دشمن نہیں کہہ سکتے، کہ ان کے پالیسیز ہماری بھی ایسی ہیں جو بہت سی کنٹریز کو پسند نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی تو ایف اے ٹی ایف میں نہیں گئے ہوئے نا، ہمیں کوئی ہار پہنا کے ہم نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا تھا جو ہم ایف اے ٹی ایف میں ڈالا گیا ہے۔ ہماری پالیسیز کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں نکالیں گے نہیں صحیح ہوگا کچھ۔ ہاں چائنا ہمارا دوست ہے، چاہے وہ ہمیں 200 جوتے مارے ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ بھارت پرفیکٹ ہے، نہ چائنا اور نہ ہم۔
صرف ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا. اور جہاں تک یہ مذہب کی بات لے کے بار بار آ رہے ہیں, یہ اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی ایران کی ٹائپ کا یا سعودی عرب کی طرح کے کوئی رواج لانا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں ڈرائیو نہ کریں, عورتیں باہر نہ نکلیں. وہ جو ایک جنت کا تصور ہے نا کہ 70 حوریں ملیں گی, بس اس میں ہی رہتے ہیں مسلمان, اور ان کو بس وہی چاہیے. باقی جو ہے وہ کہیں آگے نہیں بڑھتے. یورپینس ہم سے اسی لیے آگے نکل گئے کہ انہوں نے پڑھائی کی ہے, مذہب کے ساتھ نہیں چلے ہیں وہ اتنا زیادہ. پاکستان میں کون سی پوزیشن پہ آپ کو نان مسلم نظر آتا ہے؟ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں, انڈیا یہ کر رہا ہے, چائنا وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, اپنے منہ کی کالک ہمیں نظر نہیں آتی. ہم صرف دوسرے کو کہتے ہیں, اور یہی کہہ کے ہم نے اپنے ملک کو ایک طرح سے تباہ کر دیا ہے. اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کے ذہنوں میں ہم نے یہی زہر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور آئی ورڈ کے آگے جا کے شاید ہمارے جیسے جو ہم 3 لوگ یا 4 لوگ بیٹھے تھے, ہمارے جیسے لوگ بھی نہیں ملیں گے. صرف اسی قسم کے فنیٹک قسم کے مولوی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں تصویر حرام ہے, موبائل حرام ہے, اور نہ کیمرے سے ہٹنے کو تیار ہے, نہ موبائل چھوڑنے کو تیار ہے. ہر چیز, بھائی اونٹ پہ جاؤ نا حج کرتے, کیوں جہاد میں بیٹھتے ہو, کیوں کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. مجھے تو سچی چیما صاحب آپ ہنس رہے ہیں کہ میں یقین کریں مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ انہیں کوئی کام نہیں, عجیب عجیب قسم کے بل لاتے رہتے, نہ ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, نہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں, بل دینے کو پیسے نہیں ہے, کسی کا اوپر کچھ کام نہیں ہو رہا. ہاں, مذہب کو پالش کر کے لے کر آتے ہیں, ہر ایک اپنا مذہب لا کے وہ بتائے گا کہ میں نے اور زہرا نے دوپٹے کیوں نہیں پہنے, چیما صاحب نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, داڑھی کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں دماغ خالی ہو گئے ان لوگوں کے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں تو یہ ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ہم اپنی ہسٹری بھی جو ہے وہ بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اسکول کالجز کے, ان کو ہم غلط ہسٹری بتا رہے ہیں. ہمارے ہیروز جو ہیں وہ بھی اب وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ کوئی رول نہیں تھا پاکستان میں, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جنہوں نے شاید قدم بھی نہیں رکھا پاکستان میں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور جو ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے, چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہو یا کوئی ہو, یہود بھائی ہو, ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے. تو اسی طرح سے بیسکلی ہم بچوں کا برین واش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ان کو روکنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو نان مسلم ہیں. اگر ان کو ہر جگہ یہی کہنا ہے کہ قرآن پڑھایا جائے, تو جو نان مسلم ہیں ان کے لیے بھی ایک حساب ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھیں گے. اگر کوئی کرسچن ہے اس کو اسکول کالج میں بائبل پڑھے, بائبل کا ایگزام دے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ گیتا پڑھے, اس کے ایگزامس دے. صرف ہر ایک کو پکڑ کے آپ زبردستی کا مسلمان اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. آپ کے سامنے تو شیعہ بھی نان مسلم ہے, شیعہ کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں لا کے لوگوں کو روکنا, بچوں کو غلط ہسٹری پڑھانا, غلط طریقے سے مذہب پر سکھانا, یہ تو ہمارے ہمیشہ سے رواج رہا ہے. ہم جگہوں کے نام بدل دیتے ہیں, اور ایسے نام جیسے لائل پور, فیصلہ آباد اس کا نام رکھ دیا ہے. مجھے بتائیں شاہ فیصل کب کیا تھا لائل پور, کب اس نے وہاں پہ جا کے قدم رکھا تھا, کب چائے پی تھی, کب پکوڑے کھائے تھے, مجھے تو پتہ نہیں. اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے بتا دے. جی علیہ, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سی کتابیں بیان ہونی چاہیے, کون سی, ان کی اپنی کیا ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے کیا پڑھا ہے, انہوں نے کون سی ہسٹری ہے جو یہ پڑھتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا بنانا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رائے منظور صاحب جو ہیں, جو اس کے ڈی جی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے, اگر آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہو تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر سے انہوں نے جو ہے ویڈیوز کو لائک کیا ہوا ہے. مطلب وہ اس طرح کی چیزیں خود دیکھتے ہیں. انٹائر اسلام کی ہونے کی وجہ سے وہ بکس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں, لیکن وہ یہ کرتے ہیں, انہوں نے خواتین کی پکچرز پہ جا کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ شرم آنی چاہیے, اور اس طرح کی مورل پولیسنگ کی ہوئی ہے. تو مطلب وہ ان کا اپنا کیا کانڈکٹ ہے, یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا. یہ کیسے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب بین ہوگی اور کون سی نہیں, ان کی کیا اس میٹر کے اوپر ان کی کیا اتنی گرفت ہے, کیا وہ سوچ اپنی کوئی رکھتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ, اور ان کو کیا پتا ہے پاکستان کا جو انٹلیکچوئل جو ایک ہونا چاہیے ہمارا لیول, اس کے بارے میں.